ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی حرم امام رضا مشہد میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وسیم بدانی صاحب ہمیں صورتحال سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ موجود ہیں، اور شہید رہبر کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خامنئی نے اس کی امامت کی۔ لاکھوں سوگواروں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کوئی شک نہیں، دہشت گردی کا فتنہ بھارت کا پھیلایا ہوا ہے۔ مشرقی ہمسایہ ہر لحاظ سے پیسہ، ہتھیار دہشت گردوں کو فراہم کر رہا ہے۔ اس طرح اور بھی خارجی ہاتھ ہیں جن کے بارے میں یہاں کہنا نہیں چاہتا۔ حکومت اور فیلڈ مارشل کی طرف سے قوم کو یہ فیصلہ سنانا چاہتا ہوں، اس فتنے کو کچل کر دم لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کوئٹہ میں ایپیکس کمیٹی اجلاس میں گفتگو۔ کہا، بلوچستان میں دہشت گردی کے سنگین واقعات ہوئے، پولیس، فوجی جوان اور شہری شہید ہوئے۔ قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ سیاسی اور عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مکمل یکسو ہے۔ پاکستان جلد ترقی اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے بلوچستان کے عوام کے تحفظ کے لیے دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر زور دیا۔ کہا، ریاست کے رٹ مضبوط بنانے کے لیے تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ امریکہ کے ایران پر دوسرے روز بھی حملے، 90 اہداف کو نشانہ بنایا، 8 فوجیوں سمیت 15 افراد شہید، 78 زخمی۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر چابہار بندرگاہ پر حملے کی تصویر شیئر کر دی۔ لکھا، ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کا بدلہ لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ایران فضائی دفاعی نظام، ڈرون اور میزائلوں کے ذخائر، ساحلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کی جوابی کارروائی، خلیج فارس میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں سب سے بڑے امریکی اڈے پر حملہ کر دیا۔ مشرقی اردن کے علاقے الزرقہ میں موافق السلطی ایئر بیس پر امریکی فوجیوں کو بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں عریف جان اور علی الصالب ایئر بیس، بحرین میں بھی امریکی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ بحرین اور کویت میں سائرن بج اٹھے۔ قطر میں سیٹلائٹ اینٹینا ارلی وارننگ سسٹم پر حملہ کیا گیا۔ They want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. ایران نے رابطہ کر کے معاہدے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ امریکہ پر ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی حملوں پر ہم ایک حملہ کریں گے جو 20 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ نائب امریکی صدر جیری وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا، آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا۔ ایران کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو معاہدے کی پاسداری کرے یا گزشتہ رات کی طرح مسلسل امریکی کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا، ایران نے شرائط نہ مانی تو سخت بحری ناکہ بندی دوبارہ نافذ کریں گے۔ مذاکرات کے دوران ایران نے وعدوں پر عمل نہ کیا تو کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ امریکہ کو دھونس، دھمکی اور وعدہ خلافی کی قیمت چکانا پڑے گی۔ ایرانی چیف مذاکرات کار باقر قالیباف کہتے ہیں، فضول میں ہاتھ پاؤں نہ ماریں ورنہ مزید دلدل میں دھنس جائیں گے۔ آبنائے ہرمز امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں، ایرانی انتظامات کے تحت کھلے گی۔ پاسداران انقلاب نے بیان میں کہا کہ امریکی حملوں کا فوری جواب دیا جائے گا۔ آبنائے ہرمز میں 50% ٹریفک بحال ہو چکی تھی، لیکن امریکی مہم جوئی نے اسے دوبارہ متاثر کر دیا۔ ایران نے امریکی حملوں کے خلاف سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو خط لکھ دیا۔ ایران پر امریکی حملوں سے اسرائیل خوش۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا، پتہ تھا ایران سے امریکہ کا معاہدہ نہیں ہوگا۔ اسرائیلی فوج امریکہ کے ساتھ ایران پر حملوں کے لیے تیار ہے۔ فوج ہائی الرٹ، سینٹ کام سے رابطے میں ہے۔ احکامات ملتے ہی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔
हिज़्ब उल्लाह का लेबनान इसराइल मुआहिदा कबूल न करने का ऐलान। कहा अमरीका लेबनान पर बालादस्ती मुसल्लत करना चाहता है। लेबनानी हुकाम ने इसराइल के मफाद का मुआहिदा किया। मुआहिदा काबिल कबूल नहीं, अवाम से मिलकर रोकेंगे। The Indus Water Treaty would like to seek support of our friendly countries towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligations. भारत से इंताज मुआहिदे को फौरी और मुकम्मल बहाल करे। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी कवानीन और मुआहिदों की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा का दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संग मील है। दोनों मुल्कों में सियासी, इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तेफाक हुआ। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियाद पर इस्तेबार हैं। दौरा पाकिस्तान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और क्रोएशिया के दोस्ताना ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। पाकिस्तान क्रोएशिया के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ ने क्रोएशिया के सदर और वज़ीर आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान का दौरा बाइस एजाज़ है। क्रोएशिया पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का ख़्वाह है। Today, the world faces common security challenges that do not stop at national borders. We must work together and we must build stronger partnership between our law enforcement agencies. Criminals are using new technology to commit crimes. We must also use modern technology to prevent them. दुनिया को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। दुनिया को पुरअमन रखने के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। कहा जुराइम पेशा अफराद नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। जुराइम की बीहकुनी के लिए हमें जिद्दत का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। हमें एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। मोहसिन नकवी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वैंस दोनों पाकिस्तानी हुकूमत और आपके आला हुक्मरान की तारीफ़ की क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत सालिसी में एक बहुत अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जंग के दौरान बहुत अच्छा सालिसी का किरदार निभाया। ट्रंप और जेडी वैंस पाकिस्तानी हुकूमत की तारीफ करते हैं। अमरीकी दफ्तर खारजा की लंदन में तैनात तर्जुमान की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। मार्गरेट मैकलाउड ने कहा कि आबना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आमदोरफ्त के लिए खुली रखना होगी। नेटो मुल्क मुत्तफ़िक़ है ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। नेटो में अमरीका का किरदार जारी रहेगा मगर यूरोप और कनाडा अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे। अमरीका फौजी साजो सामान भेजने को तैयार है। माली अखराजात यूरोप को अदा करना होंगे। चीन के शहर जिनजियांग में जूतों की फैक्ट्री में खौफनाक आतिशबाजी, 28 अफराद जान से गए, मुतादिद झुलस कर जख्मी। ग्राउंड फ्लोर से भड़कने वाले शोलों ने देखते ही देखते पूरी इमारत को लपेट में लिया। मजदूरों ने शोलों से बचने के लिए छत पर पनाह ली। कई छलांग लगाने की कोशिश में दम तोड़ गए और शोले ठंडे करने में सैकड़ों फायर फाइटर्स ने जान लड़ाई। आतिशगीर मवाद की वजह से आग तेजी से फैली। सदर शी जिनपिंग का वाक़े पर अफसोस का इजहार, तहकीकात करके जिम्मेदारों के तयन का हुक्म दे दिया। इस साल बारिशें कम होंगी लेकिन जो हीट वेव है वो ना सिर्फ ये कि बहुत इंटेंसिफाई होगी बल्कि प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव होगी। हमारे साउथ पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, इवन सेंट्रल पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं, 52 और 55 डिग्री के दरमियान जो है वो खदशा है कि टेम्परेचर सोर करेंगे।
اس سال پنجاب میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے. بارشیں معمول سے کم, ہیٹ ویو کا خطرہ زیادہ ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب اور مانسون کی تیاریوں سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا یورپ میں ہیٹ ویو سے کافی اموات ہوئی ہیں. اپنے بزرگوں, خواتین اور بچوں کو غیر ضروری باہر نکلنے سے روکیں. پوٹوہار ریجن اور پنڈی میں کلاؤڈ برسٹ کا امکان ہے. اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. پنجاب حکومت نے اپنی پوری تیاری کر رکھی ہے. بارشوں کی بروقت پیش گوئی کے لیے ارلی وارننگ سسٹم کو مکمل فعال کر رہے ہیں. اسلام آباد کی عدالت کا وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات کے کیس میں عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. سماعت 21 جولائی تک ملتوی. سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے.